الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے زندگی کا ایک قیمتی سرمایہ دیا ہے جس کا کوئی بدل نہیں، اس کے بدلے کوئی اور زندگی مل جائے یا اس کا اور کوئی بدل ہو جس کے ذریعے سے وہ کام ہو جاوے جو زندگی میں کرنے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ الوقت اثمن من الذهب، وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے، سونے کا بدل ہے، مال پیسوں میں مل جاتا ہے، اس کا عوض مل جاتا ہے، لیکن وقت ایسی چیز ہے جس کا کوئی عوض بدل نہیں ہوتا۔ اور ایمان والے کا وقت اور زیادہ قیمتی ہے۔ ایمان کے ساتھ جو عمل ہے اس کا اتنا بڑا بدلہ ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ سمجھانے کے طور پر حدیثوں میں مثالیں دی ہیں، جوہر پہاڑ کے برابر ہوگا، زمین آسمان کے درمیان کی خلا جو ہے وہ کھل کر دی جائے گی۔ وہ تو چونکہ ہم وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں اس لیے سمجھایا ہے، ورنہ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، کہ کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کہ کسی انسان کے دل پر اس کا واہمہ تک نہیں گزرا۔ ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے تیار کر رکھی۔ اس ایمان کے ساتھ ہم جی رہے ہیں، اللہ کا فضل، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں گے۔ اور ایمان کے بعد اب دوسرے کیا تقاضے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے تقاضے بیان کیے ہیں، جو اصل تقاضے ہیں انسانوں سے، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو متوجہ کیا ہے اور تقاضے بیان کیے کہ یہ تقاضے ہیں۔ نماز پڑھنے کا تقاضا کیا ہے، روزہ رکھنے کا تقاضا کیا ہے، صاحب مال کو زکوٰۃ دینے کا تقاضا کیا ہے، صاحب مال کو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنے کا تقاضا کیا ہے، اور اس کے ساتھ جتنے سارے اللہ تعالیٰ نے تقاضے کیے ہیں ایمان والوں سے، تو ان تقاضوں کو سمجھنا، سیکھنا اور اس کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزارنا، یہ سمجھداری کی بات ہے۔ لیکن موجودہ دنیا میں سمجھدار کسی اور کو کہتے ہیں لوگ۔ ماحول ایسا ہے، سمجھدار جو زیادہ پیسہ کماتا ہے، پیسہ بچاتا ہے، زمینیں خریدتا ہے، جاگیر بناتا ہے، تو بڑی ڈگری لے کر آ جاتا ہے، تو یہ دنیا کی ضرورتیں، حاجتیں۔ حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا الکیس من دان نفسہ، سمجھدار وہ ہیں جو اپنے اوپر قابو رکھے، جو اپنے اوپر قابو رکھے ہر وقت۔ سمجھدار ڈرائیور وہ ہیں جو گاڑی پر قابو رکھے، تیز چلاوے تب بھی، آہستہ چلاوے تب بھی، گلی میں چلاوے تب بھی، راستے میں چلاوے تب بھی۔ بہت تیز چلاتا ہے لیکن قابو نہیں ہے، یا بہت آہستہ چلاتا ہے لیکن قابو نہیں ہے گاڑی پر۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا سمجھدار وہ ہیں جو قابو میں رہے، بولتے ہوئے، کھاتے ہوئے، چلتے ہوئے، سوتے ہوئے، کماتے ہوئے، اپنی حاجتیں پوری کرتے ہوئے، کہ ہر وقت آدمی اپنے نفس پر قابو رکھے۔ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور ماں بعد موت کام آئے وہ کام کرے، وہ سمجھدار کہ جن عملوں کا فائدہ ماں بعد موت ہوگا، مرنے کے بعد ہوگا، ایسے نیک کام آدمی کرے، اور وہی کام ہے نیک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے۔ اس میں فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں، نفل بھی ہیں، اور میدان کھلا چھوڑ دیا ہے۔ فرائض بہت تھوڑے ہیں، 5 وقت کی نماز ہے، اس کی بھی رکعت سے متعین ہے، ایک ہی مہینے کے روزے ہیں، صرف 2.5% زکوٰۃ ہے، اور زندگی میں ایک مرتبہ ہے، اتنا ہی فرض ہے۔ ایک آدمی دیہات سے آئے تھے حضور کی خدمت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا اسلام کیا ہے، تو آپ نے بتائیے۔ جانے لگا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ اس میں نہ زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا۔ تو جا رہے تھے، حضور نے کہا کسی کو جنتی آدمی دیکھنا ہو تو دیکھو، کہ اگر آدمی ان اعمال کو اچھے سے کر لیتا ہے تو فرائض ہے انسان پر، لیکن شرط اس کی یہ ہے کہ اس کو اچھا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے اچھا عمل مانگا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ زندگی اللہ وہ ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، بنایا ہے، لیبلوکم، تاکہ وہ تم کو آزماوے کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ یہ جتنے سارے اعمال ہیں اس میں حسن پیدا کرنا، نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں، ذکر میں، تلاوت میں، دعا میں، دعوت میں، اس کے اندر حسن اور کمال پیدا کرنا، یہ مقصود ہے۔ اور اس کی مثال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، جو اسوہ، اللہ تعالیٰ نے اسوہ اور نمونے کے طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو پیش کیا ہے پوری انسانیت کے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنا کر نماز، روزہ اور دیگر جتنے اعمال ہیں ان اعمال کو بندہ بجانا، اور یہ بہت آسان ہے، بلکہ بہت سے کام جو ہماری عادت میں ہیں وہ زیادہ مشکل ہے بمقابل سنت کے۔ بہت سارے کام جو ہم عادتاً کر رہے ہیں وہ زیادہ مشکل ہے، لیکن کیونکہ اس کی عادت ہو چکی ہے اس لیے آسان لگتا ہے، اور اس کے مقابلے میں سنت زیادہ آسان ہے، اس کی عادت نہیں ہے اس لیے مشکل لگ رہا ہے۔ تو اس کو ان سارے عملوں کو سیکھنا یہ بندے کی ذمہ داری ہے۔ اس میں کمال پیدا ہوگا تو ایمان میں کمال پیدا ہوگا، اور جو چیزیں دنیا اور آخرت میں نفع بخش نہیں ہیں ان کاموں سے آدمی بچا رہے۔ یہ ایمان کی علامتوں میں سے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، کامیاب ہو گیا وہ ایمان والے کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ خشوع و باطنی کیفیت ہے نماز کی، اعضاء کا سکون اس کو خضوع کہتے ہیں، کہ اعضاء میں سکون ہے، ایک آدمی زیادہ ہلتا نہیں ہے، دوسرے اور کوئی کام دوران نماز نہیں کرتا ہے۔ خضوع پیدا کرنا یہ بندے کے اختیار میں ہے، کہ آدمی اپنے اختیار سے نماز میں خضوع پیدا کرے، کہ سکون سے کھڑا رہے۔
جتنی حاجتیں ہوتی ہیں عموماً اس سے نماز سے پہلے فارغ کر دیا ہے وضو کے ذریعے سے، اور اگر استنجا کا بھی تقاضا ہو تو حکم ہے کہ پہلے استنجا کرے، پھر وضو کر کے آدمی ناک بھی صاف کر لے، کان بھی صاف کر لے، منہ بھی صاف کر لے، دانت بھی صاف کر لے، انگلیوں میں خلال کر لے، داڑھی میں خلال کر لے، پیر بھی دھو لے۔ اب کوئی کام باقی رہتا ہے؟ سارے کام پورے کر دیے۔ تو اب آدمی نماز میں سکون پیدا کرے، اس کی مشق کرے کہ اطمینان کے ساتھ آدمی نماز پڑھے۔ تو جب خضوع ہوگا تو دھیرے 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 خشوع پیدا ہو جائے گا۔ جیسے پہلے کسی بھی پھل کا ظاہر بنتا ہے، اس کی سائز مکمل ہوتی ہے، اندر گودا آتا ہے، چھلکا اس کا کمپلیٹ ہوتا ہے، اور پھر سب سے اخیر میں اس کے اندر مٹھاس آتا ہے، اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی آدمی ظاہر عمل کو ٹھیک کرے، اس کا مکلف بندہ اس کو سیکھے، نماز کو بھی، روزے کو بھی، حج کو بھی، ذکر تلاوت کو بھی۔ تلاوت میں اس کے الفاظ کو ٹھیک کرنا، صبح ہلکے لگتے ہیں تصحیح کے، وہ قرآن پڑھنے کے ہلکے نہیں ہوتے جس کو جیسا آئے پڑھے، بلکہ اس ہلکے کو اصل کہتے ہیں تصحیح قرآن کا ہلکا، قرآن شریف کو صحیح کرنا۔ صحیح کرنے میں مخارج نہیں ٹھیک ہے تو مخارج کو ٹھیک کرے گا، اور پھر دھیرے 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 جتنا سیکھتا گیا آگے بڑھے گا۔ تجوید سے متعلق جتنا علم ہے مزید جو ضروری ہے تلاوت کے لیے، اس علم کو آدمی حاصل کرے تاکہ اچھی سے اچھی قرات کر سکے۔ اچھی قرات سننے کا تو شوق الحمدللہ پیدا ہو گیا اس زمانے میں، اچھی قرات سننے کا، ایسے اچھی قرات کرنے کا بھی شوق پیدا ہو تو نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر آدمی اس کے پیچھے محنت کرے گا۔ ایسے نماز کے ظاہری ارکان ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجدے، لیکن چونکہ عادتاً بچپن سے کچھ عادتیں ہو جاتی ہیں، وہ عادتیں جاتی نہیں جلدی جب تک کہ آدمی خود ان عادتوں پر توجہ نہ دے۔ اس زمانے میں جو دنیا کے بڑے لوگ رہتے ہیں، جن کو عموماً کیمرے کے سامنے رہنا پڑتا ہے، جس لائن کی بھی ہو، تو ان کے لیے خاص ٹرینر ہوتے ہیں جو ان کی ایسی عادتوں پر نشاندہی کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا بولتے بولتے ایسا کرتے، یہ مت کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ ایسے ہاتھ ہلاتے ہو مت ہلاؤ، آپ ایسے کھڑے رہتے ہیں ایسے مت کھڑے رہو، یہ ٹھیک نہیں دکھتا ہے۔ وہ ان کو نشاندہی کرتے ہیں، ان کی باتوں میں سے بات ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں کہی آپ نے، ایسے اس کو ایسے کہنا چاہیے، اس کو ایسے کہنا چاہیے۔ تو وہ اپنے دنیاوی مقاصد کے خاطر، چاہے سیاست ہو، کھیل کود ہو یا دوسرے ہو، اس کے خاطر اپنے الفاظ ٹھیک کرتے ہیں، اپنی عادتوں کو ٹھیک کرتے ہیں، اپنی حرکتوں کو ٹھیک کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے اسوہ حسنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا ہے، اور آپ نے نماز پڑھ کے بتائی اور میں ایسی پڑھوں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آپ سے نماز سیکھی، عبداللہ بن زبیر نے حضرت ابوبکر سے نماز سیکھی رضی اللہ عنہ، کہ آپ ایسی پڑھ دی۔ تو اس کے ظاہری ارکان کو، بچپن کی عادتیں ہوتی ہیں وہ بچپن تک چلتی رہتی ہے، لیکن آدمی خود توجہ کرے کہ کیا چیزیں ہیں اس میں جس کو نکالنا ہے، کون سی چیزیں داخل کرنی ہے تاکہ نماز صحیح ہو جائے، اور پھر اس کوشش میں بندہ لگا رہے کہ اس میں خشوع پیدا ہو جائے۔ تو وہ خشوع پیدا ہو رہا ہے تو وہ تکمیل ایمان کی علامت ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اور دوسری بڑی علامت بتائیں والذین هم عن اللغو معرضون، کہ جو لغو سے اعراض کرتے ہیں، لغو باتوں سے، لغو کاموں سے، لغو کلام سے، لغو چیزوں سے۔ ایک تو آدمی کی ضرورت کی باتیں ہیں، ضرورت کی باتیں، چاہے وہ دنیا سے متعلق باتیں،
आदमी की पूरे दुनिया की बातें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बातें करते थे। फजर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हल्का लगता था तो उसमें दीनी बातें भी होती थी, दुनियावी बातें भी होती थी, तारीखी बातें भी होती थी। किसी ने ख्वाब देखा हो तो उसकी तारीख भी बताते थे, किसी को मसला पूछना हो तो मसला भी बताते थे। लेकिन आपकी जिंदगी लफ्जियात से खाली थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया। लग़व कामों से, लग़व बातों से बार बार तंबीह की इस पर और रुख मोड़ा आखिरत की तरफ और रुख मोड़ा आमाल की तरफ कि आदमी वो वक्त किसी अमल में लगा, चाहे वो अमल इबादत से मुताल्लिक हो, चाहे वो अमल तालीम व ताल्लुम से मुताल्लिक हो, चाहे खिदमत से मुताल्लिक हो, चाहे खिदमत करे किसी की उस वक्त में, या आदमी इबादत करे, या आदमी कुछ सीखे कुछ सिखावे, या किसी को नसीहत करे, किसी को समझावे, किसी को दावत दे, तो जिंदगी का ये कीमती सरमाया महफूज हो जाएगा और इसका बदल और इसका अजर जब मिलेगा तो बंदा खुश हो जाएगा कि कितना बड़ा बदला, बहुत बड़ा बदला। और लग़वियात से बचने की वजह से दुनिया में भी आदमी बहुत सारी बलाओं से, बहुत सारे फितनों से, बहुत सारे गुनाहों से, बहुत सारे झगड़ों से महफूज हो जाएगा, बहुत सारे झगड़ों से महफूज रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप लग़्व कलाम नहीं फरमाते और इसको पसंद करते थे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त किसी न किसी अमल में होते थे, चाहे वो खिदमत का ही अमल क्यों हो, आप खिदमत करते थे। वो एक सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवारी में नौबा ब नौबा सवार होने की तरतीब थी, बारी बारी सवारियां कम थी। तो आपके साथ जो सहाबी थे उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह आप सवारी पर बैठे रहे, आपकी जो बारी है उसमें भी बैठे, मेरी बारी में भी आप ही बैठे। आप अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि भाई शायद आप इसलिए मुझे मेरा इकराम कर रहे हैं, मेरी खिदमत कर रहे हैं कि मैं कमजोर हूँ, तो मैं कमजोर नहीं, मैं तो आपसे भी ज्यादा ताकतवर हूँ। और अगर आप इसलिए कर रहे हैं कि आपको सवाब की जरूरत है तो सवाब की मुझे भी जरूरत है, सवाब के लिए कर रहे हैं तो जितने सवाब की आपको जरूरत है मुझे भी सवाब की जरूरत है। तो कोई ना कोई काम में खिदमत जो है वो इस वक्त एक कारोबार हो गया हमारे जमाने में, खिदमत हर किस्म की, यहाँ तक कि अल्फाज देने की खिदमत भी कारोबार है, मशवरा देना, मशवरा भी देते हैं, जो मशवरा देने वाले एडवाइजर होते हैं तो वो भी पैसा देते हैं मशवरा देने का। हालांकि इस्लाम में तो सारी खिदमतें फ्री है, खिलाना पिलाना, मेहमान 3 दिन मेहमान नवाजी है, मेहमान 3 दिन तक, 3 दिन तक वो आवे तो उसको फ्री में खिलावे, उसको रखें, उसका इकराम करें, जो खुद खाए वो खिला दो। तो आप अलैहिस्सलाम ने एक मुबारक जिंदगी अमलन सिखाई, उसी का सीखना सिखाना है और वही दीन, वही दीन। ये पूरी जिंदगी है, सिर्फ रोजा नमाज और एहतिकाफ नहीं है दीन, बल्कि ये एक जिंदगी है पूरी, एक पूरी जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से जो हमें मिली, उस जिंदगी का सीखना सिखाना ये बहुत बड़ी नेकी है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कुरान में वही जिंदगी है कि तुम में सबसे बेहतर वो लोग हैं जो कुरान को सीखते हैं, सिखाते हैं। इससे अल्फाज कुरान भी मकसूद है और उसके जरिए से कुरान शरीफ के आयात, उसका मफ़हूम, उसका मानी, उसका अमल, उसका सीखना सिखाना। हदीस पाक में उन लोगों को सबसे बेहतर लोग करार दिया।
اس سے مراد جیسے الفاظ کا سیکھنا سکھانا ہے، ایسے اس مبارک زندگی کا سیکھنا سکھانا ہے کہ ہر مسلمان اس مبارک زندگی کو سیکھے، اس کی مشق کرے، اس کی آدمی مشق کرے. جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر فیلڈ کے لوگ اپنے اپنے فیلڈ میں مشق کرتے ہیں. 60 سال کے بوڑھے مشق کرتے ہیں، 70 سال کا آدمی ہے وہ مشق کر رہا ہے کہ وہ اپنے فیلڈ میں بنا رہے، اپنے فیلڈ میں بنے رہنے کے لیے وہ مشق کرتا رہتا ہے. چاہے وہ مشق جسمانی ہو، ذہنی اور دماغی ہو، ہر لائن کی کرتا ہے، کیونکہ ان چیزوں کے فائدے سامنے ہیں اور لوگوں کی واہ واہ سامنے ہے کہ اگر ہم اس حالت میں نہیں رہیں گے تو ہماری واہ واہ ختم ہو جائے گی، یا ہمارا یہ فائدہ نہیں بچے گا تو ہماری واہ واہ ختم ہو جائے گی، یا دنیا نہیں ملے گی، یا دنیا نہیں ملے گی. اور دین جو ہے، دین وہ سراسر آخرت، جو اس کے اصل جو منافع ہے وہ آخرت میں. باقی دنیا جو ہے وہ تو اس اتنی بڑی چیز کے مقابلے میں حقیر چیز ہے. جیسے کوئی آدمی بہت بڑا ڈگری والا ہے تو وہ کسی جگہ کام پر جائے گا تو وہ 2 وقت کی روٹی بوٹی کے لیے کام پر رہے گا کہ بھائی آپ ہمارا کام کرو، ہم دونوں وقت کو کھانا دے دیں گے اور ایک کمرہ دے رہے ہیں، بس ہو جائے گا اس کو. کہ بھائی اس کا تو کام ایسا ہے کہ روٹی بوٹی تو فری میں ملے گی اس کو جہاں جائے گا، اور مکان تو اس کو فری میں ملے گا جہاں جائے گا. وہ تو اس کے عوض میں بہت بڑی رقم لے گا، کروڑوں میں. تو ایسے ہی دنیا کے جو ہمارے منفعات ہیں، کھانا پینا رہنا سہنا، وہ تو سب فری میں ہے، جس کے پیچھے ابھی ہمارا سارا ہی وقت جا رہا ہے. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اور ہر زمانے میں ان کی اتباع کرنے والوں نے جب اپنا مقصود دین بنایا اور آخرت کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روٹی بوٹی کو آسان کر دیا اور ان کے رہنے سہنے کو آسان کر دیا، کیونکہ ان کا مقصود وہ نہیں ہے، وہ حاجت ہے، وہ حاجت ہے، ضرورت زندگی، وہ مقصد زندگی میں لگ گئے تو اللہ نے ان کی ضرورتوں کا آسانی سے عافیت کے ساتھ انتظام کر دیا. اور یہ دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے، کسی کی پیشانی پر لکھ کر نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ نے کہ یہی ہوگا، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھول دیا. والذین اتبعوہم بإحسان، کہ جو بھی قیامت تک ان کا اتباع کرے گا صحابہ کا، اللہ تعالیٰ اس کو اس مقام پر، اس درجے پر پہنچائے گا، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا. اس لیے ہماری کوشش ہو کہ ہم یہاں ایک اچھا موقع ہے، پوری فرصت ہے، پوری فرصت ہے، مجمع میں بہت سارے علماء ہیں، دین جاننے والے ہیں، تو ہم اپنے اوقات کو جہاں ایک طرف تلاوت ذکر دعا وغیرہ ہے، وہاں دوسری طرف سیکھنے سکھانے میں بھی جیسے حلقہ تو لگتا ہی ہے. جو انفرادی اوقات ہے اس میں بجائے ہم جو باتیں روزمرہ کی کرتے ہیں اس کے بجائے کچھ تعلیم و تعلم ہو، کچھ سیکھیں سکھائے عمل. جن کو قرآن شریف نہیں آتا ہے ان کے لیے تلاوت کرنا بہتر نہیں ہے، وہ قرآن شریف سیکھیں. یا آتا ہے لیکن تجوید ٹھیک نہیں ہے تو وہ ان کا بھی تلاوت ٹھیک نہیں ہے کیونکہ صحیح نہیں پڑھ پائیں گے. ان کو تو چاہیے کہ وہ روزانہ 2 آیتیں 4 آیتیں 5 آیتیں سیکھیں، اور جن کو آتا ہے وہ تلاوت کریں گے اور تلاوت میں بھی حسن پیدا کریں گے. ورتل القرآن ترتیلا، تو قرآن شریف کو ترتیل سے پڑھو، تیزی سے جلدی سے نہیں پڑھیں، چاہے مقدار کم. یہ جیسا میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اچھا عمل مانگا ہے، اکثر عمل نہیں مانگا. آخر اچھا ہونے کے ساتھ زیادہ ہو تو بہتر ہے، کہ اچھا بھی ہے زیادہ بھی ہے، لیکن زیادہ ہے اچھا نہیں ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ اچھی تلاوت، اچھی نماز، اچھا ذکر ہو، اچھی دعا ہو، اسی طرح اچھی زندگی ہو.
تو جتنا موقع ابھی مل جائے اس کو سیکھیں سکھاویں. جو ہمارے پاس ہے کسی کو دیں گے, جو کسی کے پاس ہے ہم لیں گے. تعلیم ہے, تعلم ہے, سیکھیں گے یا سکھائیں گے, دو میں سے کسی ایک حال میں ہوں گے, یا تو سیکھ رہے ہوں گے یا سکھا رہے ہوں گے. تو انشاءاللہ ہمارے دین میں ترقی ہو, اضافہ ہوگا. اور آئندہ زندگی کے لیے اچھے اچھے ارادے کریں. خالی ہمارا ہدف دنیا نہ ہو کہ آئندہ زندگی کے لیے دعائیں وہی روزانہ مانگ رہے ہیں کہ گھر چھوٹا ہے وہ ذرا اور بڑا بن جائے, 10 ایکڑ ہے تو 20 ایکڑ ہو جائے, 50,000 تنخواہ ہے تو لاکھ ہو جائے, پرماننٹ ڈیوٹی نہیں ہے تو پرماننٹ ہو جائے. کہ ٹھیک ہے ضرورت ہے زندگی اللہ سے وہ بھی مانگیں گے تو اللہ پر دینے والا ہے. لیکن یہ بچوں جیسا ہے کہ بچے سے کو بولو بھائی تم کو کیا لینا ہے مانگ لو, جو مانگ رہا ہے مانگ لو, بولے پورا بسکٹ کا پیکٹ دے دو. بچہ ہے اس کے سامنے وہی ہے, ایسا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی نعمتیں ہمارے لیے تیار کی ہیں, تو ہمارے عزائم ارادوں میں وہ چیزیں آئندہ ایسی زندگی گزاریں کہ ہمارا حشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے. آئندہ ایسی زندگی گزارے کہ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو جائے. آئندہ ایسی زندگی گزار لیں کہ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس ہم کو عطا فرما دے. اور اس کے لیے جو کام حدیثوں میں بتائیں وہ کریں گے. تو ابھی اس وقت تو عملاً ہم وہ کر نہیں پائیں گے بہت زیادہ, لیکن اس کے ارادے کر لیں گے کہ گزشتہ زندگی میں وہ کام ہم سے چھوٹے ہیں جو فضیلتیں بڑھانے والے, آخرت اچھی بنانے والے, اللہ کی رضا اور جنت تک پہنچانے والے, ان کاموں میں جو کمی رہی ہے زندگی میں اب باقی زندگی میں یا اللہ تو اس کی ہم کو توفیق دے دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دیکھیں گے, الحمد الاعظم میں بہت ساری دعائیں جمع کی ہیں, اور اس وایت کی جو کتابیں ہیں تو اس کے ترجمے پر غور کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا مانگا ہے. جو چیزیں ہمارے خیال میں نہیں آ سکتی ایسی چیزیں آپ نے مانگی, تو اس پر غور کرتے ہوئے پھر ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ سے مانگیں. معتقد ہوا کہ اللہ کے در پر پڑا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں گے, تقویٰ مانگیں گے, اللہ تعالیٰ سے تواضع مانگیں گے, عاجزی مانگیں گے. یہ مانگنے کی چیزیں جو بندے کی دنیا میں بھی عزت کو بڑھانے والی چیزیں وہ تواضع ہے, تقویٰ ہے, آدمی کے حسن اخلاق ہے, جو آدمی کے قدر بڑھانے والی چیز دنیا میں بھی اور آخرت میں درجے بلند کرنے والی چیز. اس لیے گزارش ہے کہ اس کی نیتیں بھی کریں گے اللہ تعالیٰ سے. قیمتی ایام, قیمتی اوقات, افطار کا وقت, سحری کا وقت, یہ مبارک راتیں ہیں, تو اس میں ہم کوشش کریں کہ بات چیت بقدر ضرورت کریں. منع نہیں ہے, اعتکاف میں بالکل خاموش رہنا مکروہ ہے. پرانے زمانے میں جاہلیت میں لوگ اعتکاف کرتے تھے نا, تو وہ سلیٹ پین لے کر بیٹھتے تھے, کوئی بھی بات ہو تو اس پر لکھ کر دیتے تھے. وہ یعنی گویا کہ خاموش رہنے کا بھی روزہ رکھتے تھے. تو وہ مکروہ ہے, ضرورت کی باتیں کر سکتے ہیں لیکن مجلس سے نہیں لگنی چاہیے باتوں میں. ایسے ہی موبائل آج کل وہ پوری ایک مجلس ہے, ایک محفل ہے, موبائل گروپس ہوتے ہیں اس کے, تو بقدر ضرورت کلام کی اجازت ہے, لیکن ایسا نہ ہو کہ سارے گروپ دیکھ رہے ہیں ہر وقت, جب بھی فارغ ہو رہے ہیں وہی دیکھ رہے ہیں, تو اس سے ہمارے اوقات کا ضیاع ہوگا, برباد ہو جائے گا. اور اتنے قیمتی اوقات بھی ہمارے ضائع کرنا اچھا نہیں. بقدر ضرورت بات بھی اس طرح کریں جیسے پہلے ایس ٹی ڈی پی سی او سے کرتے تھے لوگ بات. امریکہ میں 100 روپے 80 روپے لگتے تھے, تو آدمی خیر خبر اجمالی پوچھ لیتا تھا کہ بھائی کیا اچھا ہے, ٹھیک ہے, موسم اچھا ہے, سب کو سلام کہہ دینا رکھ دیا. بھائی ابھی 30 ہی سیکنڈ ہوئے, آپ کے 30 سیکنڈ نکلتے ہیں, لیکن اس کو ڈر تھا کہ کہیں 60 پورے ہو کر 61واں سیکنڈ لگا تو دوسرا 80 چڑھ جائے. تو ایسے بقدر ضرورت بات چیت ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ ان اعمال میں ہو, تلاوت میں ہو, ذکر میں ہو, سیکھنے سکھانے میں ہو, عبادت میں ہو, دعوت میں ہو, تو یہ بہتر اعمال ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.